نحمده ونسلم على سيدنا ومولانا محمد الرسول النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى سيدنا ومولانا محمد المهدي الموعود مأمور من الله مبين كلام الله داعي إلى الله خليفة الله والودود. أما بعد طالب احترام مرشدین اکرام و فقراء نظام و دانشوران قوم و اہل علم حضرات و کارکنان نوجوانان کمیٹی چنچل گڑا و نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرات. پروردگار عالم جس نے لفظ کن سے اس کائنات کی تخلیق فرمائی وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. ساری حمد و ثنا اسی رب العالمین، اسی رب ذوالجلال، اسی پروردگار، اسی خدائے تعالی، اسی بادشاہ کائنات، اسی شہنشاہ کائنات، اسی خلاق کائنات کے لیے سزاوار ہے. درود و سلام خاتم نبوت حضرت سید محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور خاتم ولایت حضرت سید محمد مہدی علیہ السلام پر اور آپ کے آل و اصحاب پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم انسانوں تک اپنے جانب کے خاص بندوں کو جسے ہم انبیاء علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں انہیں مبعوث فرمایا تاکہ ہم راہ راست ہدایت کے راستے پر آ جائیں. اور پھر اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب بھی کوئی نبی یا رسول آتے تو لوگوں کو ہدایت پر لاتے اور پھر ان کے بعد آنے والے نبی کی پیشن گوئی کر جاتے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا تشریف لائے تو فرمایا کہ اے لوگوں، میرے بعد ایک اور اللہ کے نبی آئیں گے، تم ان پر ایمان لے آنا جن کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. پھر جب حسب بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو انہوں نے فرمایا اے لوگوں، میرے بعد میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آنے والے ہیں جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. تو یہ سنت رہی ہے، یہ طریقہ رہا ہے بشارتیں عطا کرنے کا. پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی کے بعد آپ نے غور کیا ہوگا کیا موسیٰ علیہ السلام نے جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی کی تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے کوئی امتی یا ان کے کوئی صحابی کسی کا ذکر فرمایا؟ نہیں فرمایا. پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی کسی امتی یا ان کے کسی امت کے صحابہ یا امت کے کوئی فرد کی پیشن گوئی کی؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشن گوئی دی؟ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشن گوئی دی؟ کیا عمر فاروق یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی بھی صحابہ کی پیشن گوئی دی؟ نہیں دی. لیکن آج جس ہستی کا عرصہ منا رہے ہیں ان کی شان پر غور کرنے کی ضرورت ہے. جب بات سید الشہداء بندگی میاں شایق المیر صدیق بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آ رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب امام مہدی موعود علیہ السلام کی پیشن گوئی فرما رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اٹھا کے دیکھیں ترمذی اور امام بخاری کے استاد کی کتاب کتاب الفتن اٹھا کر دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب امام مہدی موعود کی پیشن گوئی کر رہے ہیں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ مہدی علیہ السلام فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں، فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں
کے لیے. رسول اللہ فرماتے ہیں مہدی کی وفات کے بعد پھر ایک شخص فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے نکلے گا جو مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت پر ہوگا, جو مہدی موعود کی سیرت پر ہوگا. کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کا ذکر کیا؟ کیا عثمان غنی, حضرت علی, کسی کا بھی ذکر کیا؟ نہیں. ارے قربان جو شاید امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کر رہے ہیں تو فرمایا مہدی کے وصال کے بعد ایک شخص اٹھے گا جو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد سے ہوگا اور پھر وہ مہدی موعود کی سیرت پر چلے گا اور پھر 20 سال کے بعد ہتھیاروں سے قتل ہو کر شہید ہوگا. کیا کبھی غور کیا کوئی صحابہ کی بشارت نہیں دی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی صحابہ کی بشارت نہیں دی. ارے یہ مقام ہے شاید المیر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت بھی دیتے ہیں اور پھر وقت کا تعین بھی کر رہے ہیں کہ 20 سال کے بعد ہی ہوگا اور پھر کیسا شہید ہوگا؟ ہتھیاروں کے ذریعے 20 سال کے بعد شہید ہوگا اور پھر بندگی میاں کی صداقت بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ وہ ایسا ویسا شخص نہیں ہوگا, وہ مہدی کی سیرت پر ہوگا, مہدی موعود کی مکمل سیرت پر ہوگا. ارے لوگوں تم سوچتے ہوں گے, سوچنے والے سوچتے ہوں گے کہ کس کا حکم بنایا جا رہا ہے, یہ کس کی شان بیان کی جا رہی ہے, یہ کس کے نام پر مسکینوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے. سوچنے والے سوچتے ہیں تو سنو, اے لوگوں سنو, یہ اس ہستی کا عرس منایا جا رہا ہے, اس ہستی کے نام پر مسکینوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے, جس کی صداقت, جس کی سچائی, جس کی شہید ہونے کا وقت, جس کے شہید ہونے کا وقت خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی تھی. پورے 920 سال قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگی میں شاید امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیشن گوئی کر دی تھی. تو سوچو کتنی یقینی ہوگی بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. اب لوگ ایک اور سوال کا حل بھی اس حدیث سے مل رہا ہے. نعوذ باللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے, علم غیب نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ مہدی کے بعد ایک شخص کا اٹھنا, مہدی کی سیرت پر ہونا, 20 سال کے بعد شہید ہونا, یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ علم غیب بھی ہے. وہ بھی مخالفہ اس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جاتا ہے. ارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تو ایسی تھی. اب نادان منکران مہدی سوچ کر آیا تھا ہوگا کہ ہمارے میاں شاید امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دے, قتل کر دے, نعوذ باللہ غلط راستے پر تھے. اے نادان, اے انل, 45,000 لشکر جرار کو لے کر آنے والے, کیا تو نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں پڑھی تھی جس میں رسول اللہ نے خود فرما دیا تھا کہ مہدی کے بعد ایک شخص نکلے گا جو سیرت مہدی پر ہوگا اور 20 سال کے بعد شہید ہوگا. ارے تو کتنا بدنصیب شخص تھا ہوگا کہ وہ جو رسول اللہ نے فرمایا شہید ہوگا, تو سوچو شہید کرنے والا, قتل کرنے والا کتنا بدنصیب تھا ہوگا. وہی بدنصیب 45,000 بدنصیبوں کو لے کر ہمارے میاں کے سامنے آ گیا کہ سوچا ہوگا کہ آج میاں کو شہید کر کے غلط ثابت کر دیں گے. ارے نہیں, کیا تیرے ہاتھ نہیں کانپے, کیا تیری روح نہیں کانپی, کیا تیرا دل نہیں کانپا, کیا تو نے حدیثیں اٹھا کر نہیں پڑھی؟ یہاں پر 2 شخص تھے, ایک تھے بندگی میاں شاید امیر صدیق بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرا تھا اینل. دونوں کے بیچ میں جنگ ہو رہی تھی. اب لوگ سوچتے ہیں کہ اینل نعوذ باللہ حق پر تھا. منکران مہدی کا تو یہی مغالطہ ہوگا نا کہ اینل حق پر تھا. ارے بھائی, یہ معاملہ کچھ ایسا تھا, یہ جنگ کچھ ایسی تھی, یہ عالم کچھ ایسا تھا کہ یہاں پر
ہارنا ہی ایک جیت تھی، کیونکہ ہمارے نبی اور ہمارے مہدی کا فرمان، ہمارے نبی اور ہمارے مہدی کی پیشن گوئی سچ ہو جائے، کیا اس سے بڑی سچائی، اس سے بڑی خوشی ایک امتی کو ہو سکتی ہے؟ ارے تم ہمارے سامنے کھڑ کر ہم کو ہرا کر تم جیت کر بھی ہار گئے۔ اے اینل کے ساتھیوں، اینل پر عقیدہ رکھنے والوں سنو، تم جیت کر بھی ہار گئے ہو، مخالفت کیے اور جہنمی ہو گئے، ہم ہار کر بھی جیت گئے ہیں، ہم ساتھ دیے اور مومن ہو گئے، ہم ساتھ دیے اور مومن ہو گئے۔ ارے یہ جنگ ایسی تھی، یہاں پر ہارنا ہی ایک جیت تھی، ہمارے نبی کی پیشن گوئی یہاں پر سچ ہو گئی ہے۔ کئی ساری حدیثیں بندگی میں شاید امیر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارتاً وارد ہوئی ہے، کئی ساری حدیثیں آئی ہیں۔ بندگی میں شاید امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایمان کی حرارت ہے۔ بندگی میں شاید امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ بدر ولایت ہے۔ بندگی میں کی شہادت مہدی کی صداقت ہے۔ بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت دیدار ربانیت ہے۔ بندگی میاں کی نماز معراج المومنین ہے۔ بندگی میاں کا روزہ ترک غذا و نفس ہے۔ بندگی میاں کا ذکر فانی فی اللہ باقی فی اللہ ہے۔ بندگی میاں کا توکل انتہائی درجے کا توکل ہے، انتہائی درجے کا بھروسہ ہے۔ بندگی میاں کی عزلت اللہ سے قریبی اختیار کرنا ہے۔ بندگی میاں کی صحبت ولایت ہے۔ بندگی میاں کا دائرہ حدود شریعت ہے۔ بندگی میاں کی سیرت سیر ولایت ہے۔ بندگی میاں کی صورت جمال ربانیت ہے۔ بندگی میاں کا عمل دعووں سے پاک ہے۔ بندگی میاں کی شجاعت اللہ کی عطا ہے۔ بندگی میاں کا علم عطا کلمت اللہ ہے۔ بندگی میاں کا سر اللہ کی امانت ہے۔ بندگی میاں کی تصدیق، بندگی میاں کی تصدیق ہر مومن پر واجب ہے۔ اب آپ پوچھتے ہوں گے واجب کیسے؟ بندگی میاں کی تصدیق واجب کیسے؟ سن لیں، دلیل سے بات ہے۔ اب لوگ قوم میں چند ایسے لوگ کیا گئے ہیں، بولتے ہیں کہ ہم سید محمد جونپوری رضی اللہ جونپوری علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کو ہی مہدی موعود علیہ السلام مانتے ہیں، لیکن یہ ثانیہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضائل، ان کے فضائل کو ماننا کیا ضروری ہے؟ ان کے مرتبے کو ماننا کیا ضروری ہے؟ کیا یہ قرآن اور حدیث میں ہے؟ سوال کرنے والے سوال بھی کرتے ہیں، سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں، کیا تم نے ساری حدیثیں پڑھ لی؟ نور ایمان کے ساتھ حدیثیں اٹھا کر دیکھو تو پتا چلتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے جب فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا مہدی کی جماعت، مہدی موعود کی جو جماعت ہوگی ان کی جماعت کے سرداروں میں سے، مہدی موعود کی جماعت کے سرداروں میں سے ایک سردار ہوگا، مہدی کی جماعت کے سرداروں میں سے ایک سردار ہوگا جس کو منصور کہا جاتا ہوگا، جس کو مددگار کہا جاتا ہوگا، جو آل محمد کی مدد کرے گا، جو آل محمد کی مدد کرے گا، جس طرح قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی کہ انہیں جگہ فراہم کی تھی، جگہ عطا کی تھی، بندگی میں کی بشارت چل رہی ہے، پھر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا وہ جو شخص مہدی موعود کے سرداروں میں سے ایک سردار ہوگا، مہدی موعود کے جماعت کے سرداروں میں سے ایک سردار ہوگا، پھر فرمایا ہر مومن پر واجب ہوگا کہ اس کی تصدیق کرے، اس پر ایمان لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ بندگی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایمان لانا، تو رسول اللہ کا حکم ہے، آپ کی محبت واجب ہے، ہمارے لیے ضروری ہے۔ بندگی میں کے فضائل تو بہت سارے ہیں، بہت سارے بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہیں۔ ارے جو اللہ سے جس کو محبت ہوتی ہے ان کی علامت کیا ہوتی ہے؟ ان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا سے بے تعلق ہوتے ہیں، دنیا سے دوری اختیار کرتے ہیں، دنیا سے کوئی محبت نہیں رکھتے۔ ایسا ہی عالم شاہ امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔
کہ جب آپ کی عمر 6 یا 7 سال کو پہنچی، 6 یا 7 سال کو پہنچی، کم سی نہیں کہ عمر میں بھی آپ کی اللہ سے محبت دیکھیے، جب لوگ آپ کو دنیاوی چیز کے تعلق سے راغب کرنا چاہتے، دنیاوی چیز کے تعلق سے بات کرنا چاہتے، تو بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ کر دور جا کر بیٹھ جاتے۔ پھر جب کبھی کوئی کہتا کہ میاں آپ بادشاہ کی ملازمت اختیار کر لیجیے اور آپ کے والد کا منصب اختیار کر لیجیے، بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں۔ بندگی میں ارشاد تو دیکھیے، اللہ والوں کا ارشاد تو دیکھیے، بندگی میں فرماتے ہیں ہم نے اپنے معبود کو دیکھا ہے، ہم نے اپنے معبود کو دیکھا ہے، اور نوکری چاکری اور بندگی بھی اپنے معبود کی کریں گے، کسی دنیا دار کے سامنے جھک کر بھی سلام نہ کریں گے۔ یہ بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدا سے قریبی تھی، خدا سے محبت۔ بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن کے عالم سے ہی ایسا بندگی میں کہ دل میں خدا کی محبت ٹھوس کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھر دی تھی۔ میاں کی طرف تو سچی تھی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا زبردست، ایسا معقول اللہ نے فضل فرمایا بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ آپ کو اپنے خلیفے کا خلیفہ بنایا۔ مہدی موعود علیہ السلام خلیفۃ اللہ، بندگی میں مہدی موعود کے خلیفۃ اللہ کا خلیفہ بنا دیا۔ چنانچہ جب پہلی مرتبہ مہدی موعود علیہ السلام سے بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی تو جو تمام فاصلے جو تھے وہ دور ہو گئے، اور میاں نے ارشاد فرما دیا، بچہ جانتا ہے میاں کا فرمان کیا ہے۔ میاں نے کیا فرمایا؟ پھوٹ جائے بندے کی آنکھیں، سبحان اللہ، بندے نے مہدی کو نہیں، بندے نے خدا کو دیکھا ہے۔ پھر مہدی موعود نے کیا فرمایا؟ خدا ہے بینت۔ مہدی موعود نے فرمایا صحیح کہا میاں، جو خدا ہوتا ہے وہی خدا کو دیکھتا ہے۔ اب جب ہم یہ الفاظوں کو کلم کلا جلسوں میں یا کہیں بھی بولتے ہیں، بلند آواز کے ساتھ بولتے ہیں خدا ہو سو خدا کو دیکھے، تو لوگ سوال کرتے ہیں یہ کیسا جملہ ہے؟ لوگ سوال کرتے ہیں یہ کیسا جملہ ہے، خدا ہو سو خدا کو دیکھے؟ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے، قرآن و حدیث کے خلاف ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ارے بھائیو، حدیث اٹھا کر تو دیکھو، یاد رکھو، نوجوانوں یاد رکھو، ہم جس ہستی کو مہدی موعود مانتے ہیں ان کا ہر ایک فعل، ان کا ہر ایک قول اور ان کا حال قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے، قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے۔ چنانچہ یہ فرمان پر حوالہ دے رہا ہوں، خدا ہو سو خدا کو دیکھے۔ صحیح بخاری اٹھائے، کتاب آپ کے سامنے ہے، صحیح البخاری جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1622، صحیح بخاری کا حوالہ، پھر صحیح ابن حبان کا حوالہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ شرح مشکات اشہۃ اللمعات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 182 حوالہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ نے اللہ کی طرف سے ارشاد فرمایا، اللہ فرما رہا ہے ہمیشہ میرا بندہ میرا قرب ڈھونڈتا ہے، ہمیشہ میرا بندہ میرا قرب ڈھونڈتا ہے، نوافل کے ذریعے بندہ میرا قرب تلاش کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو محبوب رکھتا ہوں، اور جب میں اس کو محبوب رکھتا ہوں میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ ایک اور دوسری روایت میں فرمایا اس کا میں دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سمجھتا ہے، اس کی میں زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بات کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا پھر وہ جب فنا ہوتے فرمایا وہ مجھ سے سنتا ہے،
کس کو دیکھ رہا ہے؟ خدا ہو سو خدا کو دیکھے. جب فنا ہو جاؤ تب معلوم ہوگا. اے لوگوں، اعتراضات کرنے والے، یہ نوجوانوں کا مقام ہے، جانسانوں کا مقام ہے، یہ مردوں کا مقام ہے، یہ اللہ کے فقیروں کا مقام ہے، یہ مسکینوں کا مقام ہے. تم ابھی بچے ہو جو تم اعتراضات کرتے ہو کہ خدا ہو سو خدا کو دیکھے. یہ کیسا جواب ہے؟ یہ کیسا جواب ہے؟ ارے مردانہ مقام ہے، وہ مقام کو آ جاؤ. جب معلوم ہوگا یہ کیا مقام ہے، بندگی میں اس سے پوچھو تو معلوم ہوگا یہ مقام کیسا ہے. پھر مہدی موعود علیہ السلام سے ملاقات کی طرف آگے بڑھتے ہیں. جب 905 ہجری میں مقام برلی میں جب مہدی موعود علیہ السلام پہنچے تو چونکہ سفر کی نیت تھی، اسی لیے 15 دن مسلسل نماز قصر ادا کرتے تھے. اور نماز قصر کے بعد جب نیت مقیم ہونے کی ہوئی تو مہدی موعود علیہ السلام نے 4 رکعت نماز ادا کرنی شروع کر دی. اور اس کے بعد جب کھرنی کے جھاڑ کے نیچے مہدی موعود علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ 360 صحابہ کے ساتھ جب بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی موعود علیہ السلام سے ملنے کے لیے بے چین ہیں. وہاں سے مہدی موعود برلی آ رہے ہیں. یہاں مہدی موعود کھرنی کے جھاڑ کے نیچے 300 صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں. وہاں مہدی موعود بندگی میاں کے دل میں تڑپ ہے، بندگی میاں کے دل میں بے چینی ہے کہ کب میں میرے آقا خلیفۃ اللہ کا دیدار کر سکوں، کب میں جا کر مہدی موعود سے ملاقات کر لوں. تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں. یا مہدی موعود بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، وہاں سے بندگی میں آ رہے ہیں. اتنے میں صحابہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں میرا جی وہ دیکھو بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں. مہدی موعود علیہ السلام جیسے ہی دیکھتے ہیں آپ خود تھوڑا فاصلہ آگے جا کر فرماتے ہیں برادرم سید خود میر. مہدی موعود فرماتے ہیں برادرم سید خود میر، آؤ تمہارا آنا، تمہارے آنے سے بڑی خوشی ہوئی، بہت ہی اچھا وقت آنا ہوا ہے. خدائے تبارک و تعالیٰ یوں اپنا مقصد پورا کراتا ہے. اور پھر جب دعوے موقت ہوا، جھاڑ کے نیچے 300 صحابہ کے سامنے دعوے موقت ہوا، سب سے پہلے کس نے کہا؟ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کہا آمنا و صدقنا، ہم نے ایمان لایا اور تصدیق کی. اور اس کے بعد جب مہدی موعود تبلیغ کرتے ہوئے فرا مبارک تک پہنچے، فرا مبارک میں جب ثانیہ مہدی اور بندگی میاں دونوں ساتھ میں مہدی موعود سے ملاقات ہوئی. اور اس کے بعد 6 مہینے فرا مبارک میں 6 مہینے مہدی موعود علیہ السلام ثانیہ مہدی اور شاہ میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دیتے رہے. دن میں سید محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دیے. اور پھر رات کا وقت جب آتا تھا تو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں رات بھر بندگی میاں کو تعلیم دیتے تھے. ایک کو سیر نبوت بنا ڈالا، دوسرے کو سیر ولایت بنا ڈالا. ایک کو سیر نبوت اور دوسرے کو سیر ولایت بنا ڈالا. ایسے مہدی موعود علیہ السلام نے بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ثانیہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دی. پھر جب مہدی موعود علیہ السلام نے اب پیشین گوئی ہو رہی ہے جنگ بدر ولایت کی، مہدی موعود نے اپنی تلوار نکالی اور بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر پر باندھا اور کہا برادرم سید خود میر، خدائے تبارک و تعالیٰ نے ایسا عظیم بوجھ عنایت کیا ہے، مرد بنے رہو. پھر ارشاد فرماتے ہیں لوہے کے بازو بھی ہوتے تو ٹوٹ جاتے، ہاتھی کی ہڈیاں بھی ہوتی تو گھس جاتی. ہوشیار رہو میاں شاہ میر، ہوشیار رہو. یہ بار امانت کا بار
بار ہے، کوئی معمولی بار نہیں ہے۔ پھر فرمایا جس کسی کو یہ ولایت مصطفیٰ کا بوجھ عنایت ہوا ہے، اس کا سر جدا ہوا ہے، اس کا تن جدا ہوا ہے اور اس کا بوجھ جدا ہوا ہے۔ پھر فرمایا بندے کے وصال کے بعد 20 سال کے بعد آپ کی جنگ ہوگی۔ پہلے دن اگر سامنے پوری دنیا بھی آ جائے تو فتح آپ کی ہوگی اور دوسرے دن آپ کی شہادت ہوگی۔ جیسا میں کہہ رہا ہوں اگر ویسا نہ ہو، خدا نخواستہ اگر ویسا نہ ہو تو سوچنا بندہ جو بھی کہا ہے اپنی نفسانی خواہشات سے کہا ہے۔ اگر جیسا میں کہوں ویسا ہو جائے تو سمجھنا بندہ اللہ کا خلیفہ، بندہ سچا مہدی موعود تھا۔ ارے نوجوانوں سمجھو، دیکھو مہدی موعود کی پیشن گوئی کیا تھی۔ کیا میاں کی شہادت 20 سال بعد نہیں ہوئی؟ بندگی میاں کی شہادت کیا 20 سال بعد نہیں ہوئی؟ یقیناً 20 سال بعد ہوئی۔ اب اس سے بڑھ کر تم اور کیا دلیل مانگ رہے ہو مہدی موعود کی صداقت کے لیے؟ کیوں حدیثیں کھول کر، کیوں تاریخیں کھول کر، کیوں غیر لوگوں کی صحبتوں میں جا کر علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ مہدی موعود کے تعلق سے کیوں پیپریں پلٹا رہے ہو؟ ارے یہ سب ثابت ہو گیا ہے، سب ثابت ہو گیا ہے۔ اب کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا مہدی موعود آئے، کیا مہدی موعود آنے والے ہیں؟ نہیں، بندگی میاں کی شہادت ہو گئی، اب اس کے بعد کوئی سوال کی ضرورت نہیں ہے۔ جب مہدی موعود علیہ السلام کا 910 ہجری میں مہدی موعود خلیفۃ اللہ، مامور من اللہ، مبین کلام اللہ، معصوم الخطا کا مثال ہوا، اس کے 10ویں دن بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی موعود کے مزار کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پر اپنے سر کے بال ترشوا دیتے ہیں اور یہ نیت کرتے ہیں کہ میں میاں مہدی موعود علیہ السلام کے لیے اپنا سر قربان کر رہا ہوں۔ پھر جب بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی موعود کے وصال کے بعد جب ہندوستان تشریف لے آئے، جب بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، پھر اس کے بعد سارے مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی واقع ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے دائروں میں فخر و فاخر تو ہماری عادت ہے، ہمارے بزرگوں کی فخر و فاخر تو ایک عادت سی ہو گئی ہے کہ وقت ایسا آیا کہ جب کئی سارے فقرائے صحابہ کا، بندگی میاں کے صحابہ کا جب انتقال ہو گیا تو دائرے کے بازو میں جو زمین تھی وہاں پر بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فقراء کو دفن کر دیا۔ کئی سارے فقراء کا جب انتقال ہوا، جب مالک زمین کو پتا ہوا تو دوڑتا ہوا آ کر کہا کہ آپ کیا کر رہے ہو؟ میری زمین میں ہر روز کسی نہ کسی کو دفن کیا جا رہا ہے، میری زمین قبرستان بن گئی ہے، میری زمین قبرستان بن گئی ہے۔ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مالک زمین، تمہیں اجازت ہے اگر کسی لاش کو زمین کے اندر پاؤ تو اسے نکال کر باہر رکھ دینا۔ تو دوڑتا ہوا اپنے زمین کے پاس جاتا ہے اور ہر جگہ کھدوا کر دیکھتا ہے، ہر جگہ کھدوا کر دیکھتا ہے، کوئی نہ ملا، کوئی نہیں ملا، کوئی نہیں ملا۔ پھر دوڑتا ہوا بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پہ آتا ہے اور کہتا ہے میں نے ان آنکھوں سے دیکھا تھا کہ آپ نے لوگوں کو دفن کیا تھا۔ ارے یہ کیا معاملہ ہے؟ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ارے جو لوگ راہ خدا میں اس طرح جان دے دیتے ہیں، زمین کی طاقت کہاں ہے؟ زمین کی طاقت کہاں ہے کہ انہیں اندر روکے رکھے، اندر روکے رکھے۔ ارے بندہ ہی ساتھ دیتا ہے، خدا ساتھ لے لیتا ہے۔ زمین کی طاقت کہاں کہ ہمارے فقراء کو روکے رکھے؟ خدا بندے نے ساتھ دیا، خدا نے اس ہاتھ دے لیا۔ پھر جب جنگ کا وقت قریب آ رہا ہے، جنگ کا وقت قریب آ رہا ہے، فتوے جاری ہو گئے کہ جو بھی مہدیت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو قتل کر دیا
میاں شیخ امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ہمارا ملک لے لینے اور بادشاہت کی ہوس ہو گئی ہے، نعوذ باللہ، بادشاہت کی ہوس ہو گئی ہے، آپ میرے ملک کو چھوڑ دے اور کہیں اور چلے جائیں۔ جب بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ خط، یہ لیٹر جب پہنچتا ہے، کیا خوب بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب فرماتے ہیں، میاں نے فرمایا اے نوجوانوں، میاں سے عشق رکھنے والوں، میاں کا عرف بنانے والوں، دیکھو ہمارے میاں کے نظروں میں دیکھو دنیا کتنی خلیل ہے، دنیا کتنی گندی ہے، دنیا کتنی چھوٹی ہے۔ میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سوائے خدا کے ذات کے، سوائے خدا کے ذات کے اگر آدھا جنتیں بھی مجھے دے دی جائے، میرے سامنے نزدیک رکھ دی جائے، تو میرے سامنے ان کا کچھ مقام بھی نہیں ہے۔ اگر جب آدھا جنتیں میرے سامنے رکھ دی جائے تو کچھ مقام نہیں ہے، تیری بادشاہت کا کیا مقام ہے؟ تیری بادشاہت کا کیا مقام ہے میرے سامنے؟ کچھ مقام تیرے بادشاہت کا نہیں ہے۔ جب جنگ کا وقت قریب آ گیا، تمام فقراء کو جمع کیا، بندگی میاں نے تمام فقراء کو جمع کیا اور ایک آیت تلاوت فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ فرماتا ہے تم اس وقت تک نیکی یعنی ذات خدا کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو خدا کے راہ میں خرچ نہیں کر دیتے، خدا کے راہ میں نچاور نہیں کر دیتے۔ اب تمام فقراء موجود ہے، فقراء بیٹھے ہوئے ہیں، بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے فقراء، بندے کے الفاظ ہیں اے میرے فقراء، تم نے اللہ کے لیے ذکر میں بیٹھ کر، اپنے فاقوں میں رہ کر، ذکر اللہ میں رہ کر نماز کی پابندی بھی کی، ذکر کی پابندی بھی کی، لوگوں کی مخالفت بھی صحیح ہے، خطرے بھی کھائے ہوگے، ہر چیز ہر تکلیف تم نے اٹھائی ہے، چلے آ جاؤ۔ اب میاں فرماتے ہیں تم فانی بلّہ تو ہو چکے ہو، تم فانی بلّہ تو ہو چکے ہو، اب چلو فانی بلّہ بھی ہو جائے، تم فانی بلّہ تو ہو چکے ہو، آؤ شہید ہو جائے اور باقی بلّہ بھی ہو جائے۔ یہ سن کر پھر جب 930 13 اگست 1524 عیسوی کو درمیانی رات عورتوں نے سوال کیا میاں ہم عورتوں کے لیے کیا حکم ہے، ہم عورتوں کے لیے کیا حکم ہے، سن لیں مہدوی خواتین سن لیں۔ بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ظالم تمہیں قید کرے تو قید ہو کر ان کی خدمت اچھے سے کرنا، ان کی خدمت اچھے سے کرو، اگر وہ بازار میں بیچ دے تو بک جاؤ، سخت سے سخت کام بھی لیا جائے تو اسے بھی کر دیا کرو، ارے خدا یقیناً انشاءاللہ خدا ضرور انصاف کرے گا۔ مگر میاں نے فرمایا مگر سر میں کنگھی، آنکھ میں کاجل اور دانتوں میں مسی نہ لگانا، آرائش و زیبائش نہ کرنا، مجھے بس یہی آرزو ہے کہ اس روز جب قیامت آئے گی، قیامت کے دن یہ کہہ کر بلایا جائے گا، ان لوگوں کو بلاؤ جو میرے نام پر بازاروں میں بکے ہیں، میرے نام پر بازاروں میں بیچا گیا اور میرے نام پر خریدا گیا ہے، ان لوگوں کو لے آؤ، ہمارے شمار آ جائے، جو کہا وہ کر دیا کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہوا اے میاں شیخ امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اس کی وجہ سے 1000 درجے تمہارے بلند کرتے ہیں، لیکن ہماری مشیت اور دست قدرت کبھی ایسا نہیں رہا پچھلوں کی طرح، تیرے اہل و عیال اور دوسرے سب ہماری نگہبانی اور ہماری حفاظت میں رہیں گے، دشمنوں کی گھوڑوں کی گرد بھی ان تک اڑ نہ پائے گی۔ اللہ نے فرما دیا کچھ نہیں ہوگا۔ پھر تمام لوگوں سے بیعت لی اور پھر جب
عشاء کی نماز ادا فرمائی، اس کے بعد کبڈی کا وقت آیا، کبڈی کا حکم ہوا، دو ٹیمیں بانٹ دی گئی تھی، اور پھر جب کبڈی ختم ہو گئی، سوچنے کی بات ایک اور ہے کہ بندگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پہلے ہی فہرست مرتب کر دی تھی، فہرست لکھ دی تھی کہ فلاں شخص اس مقام سے آئے گا اور جنگ میں شہید ہوگا، اور فلاں شخص غازی ہوگا، اور پھر 60 گھوڑے اور جو کچھ معمولی سے ہتھیار تھا وہ غازیوں کے حوالے کر دیا، اور 40 فقراؤں کو عورتوں کی حفاظت کے لیے رکھ دیا، چھوڑ دیا۔ اب ہمارے پاس 200 سے کم کی تعداد تھی، اور ان کے پاس 45,000 کی تعداد، اندازہ لگاؤ کتنا ڈر تھا ہوگا ان کو۔ 200 کے لیے 45,000، یہیں سے ڈر معلوم ہو جا رہا ہے کتنا ڈر تھا ہوگا، اور ساتھ ساتھ ہمارے مہدی کے فرمان پر کتنا بھروسہ انہیں بھی تھا ہوگا۔ 200 کو قتل کرنے 45,000 لے کر آ رہے ہیں، آئے کیا بات ہے، ہمارے مہدی کے فرمان پر انہیں بھی بھروسہ آ گیا ہے۔ پھر جب 12 شوال 930 4 جمعے کی جب صبح ہو گئی تو اینل کی فوج دائرے میں گھس گئی اور دیکھا خاموشی چھائی ہوئی ہے، ہر جگہ خاموشی ہے۔ تو فوجیوں نے کہا کہاں ہے وہ بہادر لوگ؟ فوجی کہہ رہے ہیں کہاں ہے وہ بہادر لوگ جو ہم سے مقابلہ اور فتح کی آرزو لیے بیٹھے ہوئے تھے؟ کیا وہ ہم سے ڈر کر بھاگے؟ ارے فوجیوں کیا تم سمجھ رہے ہو کہ ہمارے دائرے کے فقراء تم نامردوں سے ڈر کر بھاگے؟ ارے دیکھو تو صحیح، وہ جو اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ہر وقت ذکر میں رہا کرو، کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو۔ ارے دیکھو تو صحیح، ہمارے فقراء ذکر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ارے اگر تمہارے سے ڈرے ہوتے تو ہتھیار لے کر کھڑے ہوئے ہوتے نہیں، ذکر میں بیٹھے ہیں۔ ڈر صرف اللہ سے تھا، کسی نامردوں سے ڈر نہیں تھا۔ ڈر ہوتا تو ہتھیار لے کر تیار کھڑے ہوئے ہوتے، اور جب حملہ کر دیا کچھ فقراء زخمی ہو گئے۔ اتنے میں ایک فقراء کی زبان سے اللہ نے تکبیر بلند کروائی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کی جب تکبیر بلند ہوئی تمام فقراء اٹھ گئے، اور بندگینیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھ کھڑے ہو گئے، اور پھر دونوں بندگینیا کے فقراء اور اینل کے فوجیوں کو بھی میدان میں جا کر سب باندھنے کا حکم دیا گیا۔ اور جب سب باندھی گئی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ میں پہنچ کر یہ فرمایا سبحان اللہ، آج 1000 سالہ کے بعد جنگ بدر کے جیسی یہ جنگ بدر ولایت ہے۔ وہاں جنگ بدر میں بندگینیا کے الفاظ ہیں، وہاں جنگ بدر میں رسول اللہ شریک ہے، یہاں جنگ بدر ولایت میں مہدی کا فرمان شریک ہے، مہدی کا فرمان شریک ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہدی موعود کے طفیل سے تمام فقراء کو اپنے دیدار سے سرفراز فرمایا، اور جب میدان جنگ میں پہنچے تو وہ ہماری تسبیح جو ہم ہر روز عشاء کے بعد اعلان کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ الہنا محمد نبینا القرآن والمہدی امامنا آمنا وصدقنا کی صدائیں بلند ہوئی، اور پھر اب جنگ چل رہی ہے، مہدی موعود کے گروہ کے فقراء کا ہر ایک فرد فوجیوں کے حملے کو بڑی طاقت اور شجاعت کے ساتھ ان حملوں کا جواب دیتے تھے۔ اب میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان میں ہیں، جنگ کے میدان میں میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب مہدی موعود کی جب محبت آتی ہے تو جوش ایسا آتا ہے، اندازہ آپ لوگوں کو ہے کہ کیسا جوش آتا ہے۔
جس کو آتا ہے اس سے پوچھو تو وہ کر کے دکھا دے گا۔ میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ویسا ہی جوش آیا اور میاں نے جوش میں ایسے تلوار 4 انگل ہی نکالی تھی، 4 انگل ہی نکالی تھی۔ اللہ کی طرف سے الہام ہوا، اے سید خنمیر، اے سید خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نظر اٹھاؤ اور آسمان کی طرف دیکھو، ہماری آسمان کی طرف ہماری قدرت کو دیکھو۔ تو دیکھا بندگی میاں نے اللہ کے حکم سے نظریں اٹھائی اور کیا دیکھتے ہیں، ہر طرف فرشتے 4 انگل تلوار کو نکالے ہوئے مدد کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ پھر فرمایا، اے سید خنمیر، تیری تلوار حقیقت میں ہماری تلوار ہے، اگر آپ تلوار نکالے گا تو رب الجلال کی قدم اللہ فرماتا ہے روح زمین کا کوئی انسان باقی نہ رہے گا۔ اور اگر سات مظفر بھی آ جائے ڈر کے بھاگ جائیں گے، روح زمین کا کوئی فرد باقی نہ رہے گا۔ اسی لیے میاں نے تلوار کو اندر رکھ لیا اور پھر پرچی ہاتھ میں لے کر لڑنے لگے۔ لڑتے لڑتے دوران میں جب حملہ ہوا، پرچی کافر کے جسم میں چپ کر اس کا نوک ٹوٹ گیا۔ پھر پرچی کو بھی رکھ دیا اور اس کے بعد کوڑا کا استعمال کیا۔ اور جیسے کہ نافیہ تقریر میں سنا تھا، جب گولے کا استعمال ہوا اور جب میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑا لے کر ایک طاقت سے جب دیتے تھے تو منکر کے ساتھ ساتھ گھوڑا بھی 2 ٹکڑے ہو کر گر جاتا تھا۔ ارے عام آدمی گھوڑے کو ڈھکل کر نیچے بھی نہیں گرا سکتا، ہمارے میاں کے کھولنے کی ایک مار سے انسان تو انسان، گھوڑا بھی 2 ٹکڑے ہو کر گر گیا۔ اور پھر 60 ٹکڑا تو تھے، لیکن اینل کی فوج کو ایسا معلوم ہو رہا تھا جہاں دیکھو وہاں فقرا معلوم ہو رہے تھے، جہاں دیکھو وہاں فقرا معلوم ہو رہے تھے۔ اور پھر وقت ایسا بھی آیا اینل کی فوجیوں کو جنگ چھوڑ کر بھاگنا پڑا اور ہر طرف خون ہی خون تھا، ہر طرف خون ہی خون تھا۔ اور جو مال غنیمت رہ گیا تھا، میاں نے فرمایا اس مال غنیمت کو ہاتھ نہ لگانا، اس مال غنیمت کو ہاتھ نہ لگانا۔ اور پھر اس دن میاں کے فقراء میں سے کوئی شہید نہیں ہوا، کہ جب جیت کر واپس جا رہے تھے، تو ایک حبشی، آپ غور کریں، اگر آپ کو کوئی مارتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ یاد رکھیے، جب کافر آپ کی چھاتی پر، جب آپ کافر کی چھاتی پر بیٹھ گئے تھے اور جب اس کے تھوکنے پر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تھا، اور جب یہ حبشی کافر میاں کو تیر چلا کر مارتا ہے تو میاں کے آنکھ میں وہ چپ جاتی ہے، اور طاقت تو دیکھے، میاں اپنے ہاتھ سے اس تیر کو خود نکالتے ہیں اور اپنے کمر سے کپڑا نکال کر باندھ لیتے ہیں۔ اور جب وہ حبشی کو پکڑ کر لایا جاتا ہے، عاجزی و انکساری کرنے کے بعد میاں کیا فرماتے ہیں، ارے کوئی پتھر پھینک کر نہ مارا تھا، کوئی پتھر سے نہ مارا، کوئی اینٹ سے بھی نہیں مارا تھا، ارے تیر چلائی تھی اور چبھی بھی کہاں تھی، آنکھ میں چپ گئی تھی۔ اور جب حبشی آ کر عاجزی و انکساری کرتا ہے تو میاں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ میاں فرماتے ہیں جاؤ تمہیں معاف کر دیا۔ کیا کسی کا دل ایسا ہے کہ تیر چلائی اور معاف کر دیا؟ یہ مہدی کی تعلیمات ہے، یہ مہدی کی تعلیمات ہے۔ بولا چلا معاف کرو جو کراتے ہیں، اس سے بڑھ کر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی تیر بھی چلا دے تو ہمارے میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ اب اس کے بعد جو عورتوں کے ساتھ حفاظت کے لیے تھے، جو عورتوں کے ساتھ حفاظت کے لیے تھے، 40 فقراء جو بنا ہتھیار کے تھے انہیں شہید کر دیا گیا۔ پھر جب سدراسن پہنچے تو قتیلوں کی صفت جب شروع ہونے لگی، قتیلوں کی جب صفت شروع ہونے لگی، لیکن
منشا کچھ اور تھا. خدا تبارک و تعالیٰ کو مہدی موعود کی صداقت کو ثابت کرنا تھا, مہدی موعود کی حقانیت کو ثابت کرنا تھا. ایک ایک کر کے فقراء شہید ہونے لگے, ایک ایک کر کے فقراء شہید ہونے لگے. اور ہمارے فقراء کی نیاز سے محبت تو دیکھو, جنگ کا میدان ہے, وہاں کوئی فقراء لڑ رہے ہیں, وہاں کوئی فقراء لڑ رہے ہیں. جب شہادت کا وقت قریب آتا, جب زخمی ہو جاتے اور شہادت کا وقت جب قریب آتا, دوڑتے ہوئے ہمارے مرشد بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے اور آپ کے قدموں پر سر رکھ کر شہادت کا جام نوش فرما دیتے تھے. کیا آخر وقت میں تو آخر کا وقت جو لمحہ ہے, کم از کم اس میں تو میں ہمارے مرشد کی قدموں میں اپنی روح کو پرواز کروں. یہ محبت تھی, اپنے مرشد سے ایسی محبت رکھنا چاہیے. اور پھر اس دن بندگی میاں سید الشہداء حامل بار امانت بدر منیر خلیفہ مہدی بندگی میاں شاہ امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع میں ہوئی کہ آپ کے سر کو جدا کر دیا گیا. اور جب تمام فقراء جنگ کے میدان میں گرے ہوئے ہیں, لیٹے ہوئے ہیں, جیسا کہ پیش مقرر نے فرمایا کہ جب کافر نے بددیانتی کے ساتھ بے حرمتی کی, فوج اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا تھا فَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, ارے جو اللہ کے راہ میں شہید ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہے. وہ صحابہ اٹھتے ہیں اور تلوار کو نکال کر ایسا وار کرتے ہیں دو ٹکڑے ہو جاتا ہے اور پھر لیٹ جاتے ہیں. وہ آیت کا اظہار بھی ادھر ہوتا ہے. اور اس کے بعد بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو ٹوکرے میں رکھ کر, بڑے خاص نقطے کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں, ٹوکرے میں اپنے صحابہ کے سر کے ساتھ رکھ کر لے جایا جاتا ہے. جب نماز کا وقت قریب آیا تو ٹوکرے کو نیچے جب رکھا گیا تھا, ٹوکرا کھلتا ہے اور بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اور صحابہ کا سر پیچھے سب باندھ کر اور بندگی میں کا سر سامنے امامت کرتا ہے. اب لوگ پوچھتے ہیں بھائی یہ کیسا ہو سکتا ہے, بھائی یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ سر نماز پڑھے؟ بڑی عجیب بات ہے. یہاں پر انسانی نماز نہیں پڑھ رہا ہے, تمہاری قوم میں سر بھی نماز پڑھ رہے ہیں. ارے بھائی تم شاید تاریخ سے برابر واقف نہیں ہیں, برابر آپ واقف نہیں ہیں. اب اٹھا کر دیکھیے ابن عساکر صفحہ نمبر 20 اور جلال الدین سیوطی کی شرائع صدور صفحہ نمبر 231 231 دو حوالے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرے ہم سے سر نماز کیسے پڑھ سکتا ہے, اب جواب سنیے. جب امام حوالہ میں دلیل سے بات ہے, حوالہ آپ نے سن لیا ہے, جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو شہید کر دیا گیا, سر کو قلم کر دیا گیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو یہ طاقت بخشی کہ ان کے سر نے کلام کیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک نے کہا اصحاب کہف کے خصے سے میرا قتل کیا جانا اور مجھے اٹھا لیا جانا یہ زیادہ عجیب ہے. لوگوں نے پوچھا تھا یہ کیسا عجیب معاملہ ہے اصحاب کہف کا. امام حسین کے سر نے کہا ارے وہ اصحاب کہف کا خصہ عجیب نہیں ہے, یہ دیکھو مجھے شہید کر دیا گیا ہے. امام حسین کا سر فرما رہا ہے کہ میرا قصہ زیادہ عجیب ہے. اور پھر دوسرا حوالہ قصص الانبیاء صفحہ نمبر 365 قصص الانبیاء صفحہ نمبر 365 آئے اور وہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر نے کلام کیا تھا. اور یہاں پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر نے بھی جب بادشاہ نے آپ کو شہید کر دیا تھا تو امام حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت بخشی تھی کہ حضرت کے سر نے جب جدا ہوا تو فرمایا, کون فرمایا؟ سر نے فرمایا, شہادت کے بعد فرمایا ارے بادشاہ سن لے, اپنے بیوی کی بیٹی سے نکاح
اسی لیے بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر نے تکبیر کہی تھی اور نماز ادا کی تھی. اب ہمارے نوجوانوں سے گزارش ہے، نوجوانوں سے مخاطب ہوں، ارے بھائیو، ہمارے میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں کیا تعلیم دی اور ہم آج کیا عمل کر رہے ہیں. بندگی میاں نے ہمیں کیسا عقیدہ سکھایا تھا اور ہم کیسا عقیدہ رکھے بیٹھے ہیں. بندگی میاں نے مہدویت کا اعلان کھلا اعلان کیا تھا. ہم تھوڑے سے بزنس و تجارت کے سلسلے میں اپنے حقانیت کو، اپنی مہدویت کو چھپاتے پھرتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے. بندگی میاں نے مہدویت کے لیے اپنے آپ کو شہید کر دیا. ہم مہدویت کے لیے 1 گھنٹہ قربان نہیں کر سکتے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے قربان نہیں کر سکتے. ارے ہمارے میاں نے مہدویت کے لیے دنیا کو ترک کر دیا تھا. ہم دنیا کے آج طالب ہوئے بیٹھے ہیں، ہم طالب ہوئے بیٹھے ہیں. ارے ہمارے میاں کے لیے شہید ہونے کے بعد بھی نماز ادا کی تھی. آج ہم زندہ ہیں پھر بھی ہم نماز ادا نہیں کرتے. بڑی عجیب بات ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے میاں کو شہید ہونے کے بعد بھی تکبیر کہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، سجدہ ریز ہو گئے اور ہماری تو ضرور باقی ہے. ہم تو ابھی زندہ ہے. ارے بندگی میاں کے عاشقوں، بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس منانے والوں، بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعت پڑھنے والوں، ارے ہمارے بستی میں گھس کر ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. ہمارے نوجوانوں کو مہدویت سے دور کیا جا رہا ہے. ارے ضرورت ہے، اٹھاؤ اپنے ایمان کو زندہ کرو، اپنے ایمان کے حرارت کو ہاتھ ہلاؤ، اپنے جذبے کو دوبارہ الجھاؤ، اپنے جذبے کو اٹھاؤ اور دیکھو کیا علامات ہو چکا ہے. نوجوانوں کو گھس کر اہل چندرگڑا سے بھی مخاطب ہوں، اہل مشیرآباد سے بھی مخاطب ہوں، ہر مہدوی سے مخاطب ہوں. ضرورت ہے، آج علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. قلم اٹھاؤ، کتابیں اٹھاؤ اور اپنے سید محمد جونپوری اور مہدی موعود علیہ السلام کو سلام کی حقانیت کو ثابت کرو. مہدی موعود کو ثابت کرو. آج ضرورت ہے، ان کو جواب دینے کی ضرورت ہے. اٹھاؤ کتابوں کو، جاؤ اپنے مرشدین کے پاس، جاؤ جا کر علم حاصل کرو. پوچھو، مرشد سے پوچھو، نظریوں سے نہ پوچھو، اہل سنت و جماعت سے نہ پوچھو، کسی اور قوم سے نہ پوچھو، اپنے مرشد سے پوچھو کہ سید محمد جونپوری مہدی موعود کی حدیثیں کیا ہے، آپ کو ثابت کرنے کا طریقہ کیا ہے. پوچھو. ارے جب دیکھو جب یہی چلتا ہے، کیا کام کرتے ہو، کیا جاب کرتے ہو. ارے دنیا کے بادشاہوں کی ملازمت تو ہر کوئی کرتا ہے، خالق کی، خلق کی، لوگوں کی، خلق کی ملازمت تو ہر کوئی کرتا ہے. خالق کی ملازمت بھی کر کے دیکھو، کیا تمہیں ملے گا، کیا تمہیں ملے گا. ضرورت ہے بندگی میاں کی سیرت کے ساتھ ایک پیغام دینا ہے چندرگڑے کے لوگوں کو، اہل چندرگڑا کے لوگوں کو کہ اٹھاؤ اپنے نوجوانوں کا ہاتھ پکڑو اور لے جاؤ مسجدوں کو. ایسے نہ چھوڑو. جب کالج کی بات آتی ہے یا کوئی اور چیز کی بات آتی ہے، پیسے دے کر، گاڑی دے کر بھجایا جاتا ہے. جب جلسے کی یا کوئی اور چیز کی بات آتی ہے، افسوس کی بات ہے، گھر میں روک لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے تو کیا اتنا بڑا بزرگ ہو گیا ہے کہ تو جا کر تقریریں کرے، تو جا کر تقریریں سنے. ارے بھائیو، تقریر کرنا عمر پہ ڈپینڈ نہیں ہوتا، عمر پہ منحصر نہیں ہوتا ہے. تقریر کرنا تو عشق پہ منحصر ہوتا ہے، عشق پہ ڈپینڈ ہوتا ہے. اگر آپ کو عشق ہے تو آؤ بیٹھو، اس جگہ پر بیٹھو اور دعوت کرو مہدویت کا اور پروف کرو سید محمد جونپوری کو. کوئی آپ کو روک نہ سکے گا، کوئی آپ کو روک نہ سکے گا. گزارش ہے اپنے نوجوانوں کو بھیجو، مسجدوں کی طرف بھیجو. زیارتوں کو تو آپ بھیجتے ہی ہو، زیارتوں کو تو آپ ٹکٹ لگا کر کھانے کا انتظام کر کر بھیجتے تو ہو. اور علم حاصل کرنا تو فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. علم کے لیے بھی پیسہ دے کر بھیجو. اب یہ آخری جملہ عاشقان بندگی میاں کے لیے، جو مومن ہے ان کے لیے، جو گنبد خضرا کے
صفحہ نمبر 109 اور سیرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ اجمعین آپ کے صفحہ نمبر 44 پہ کتاب آپ کے سامنے ہے، دیکھ رہے ہیں، کسی کو دیکھ سکتے ہیں، صفحہ نمبر 44 کا حوالہ ہے، آخری نقل ہے شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بندے نے جب جنت بہشت جنت